Recording. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Salatu wassalam ala Rasulihin Nabiyil Kareem. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi hadana lihaza. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورہ مائدہ ختم کرنے کے بعد آپ ہی لوگوں کی رائے سے ہم نے 2 صورتیں کی ہیں، اور وہ دونوں صورتیں ایک تو ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے سورہ کہف، اور دوسری سورہ ملک ہے جو روزانہ پڑھنے کا حکم ہے۔ ان کو ہم نے پوری طرح کھول کے بیان کیا، اور ہم نے سمجھا کہ واقعتاً اگر ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں، جمعے کے جمعے سورہ کہف کو اور روزانہ کی بنیاد پر سورہ ملک کو، تو انشاءاللہ اس میں اتنی ہدایت کا سامان ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت سے جوڑ کر اسی کے کی رہنمائی میں اس زندگی کو گزار کر اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کل جب ہم نے یہ ختم کی سورہ ملک، تو ہم نے واپس آئے اور ہم نے چھوڑا تھا سورہ مائدہ کو ختم کر کے آج ہم سورہ الانعام کر رہے ہیں۔ تو سورہ الانعام کرنے سے پہلے یہ قرآن میں 6 نمبر پر ہے۔ تو پہلی صورت جو قرآن مجید میں ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کو ترتیب دیا ساری صورتوں کو، تو پہلی صورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ مکی ہے، اور وہ مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پورا قرآن مجید رکھ دیتے ہیں کہ اگر تم سیدھے راستے کے طالب ہو تو پھر تمہیں اس قرآن سے سیدھا راستہ مل جائے گا۔ خود قرآن کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہی وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جو آپ کو سب سے سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ تو یہ سورہ اس لیے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہے جو رمضان 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور یہ مدنی صورت ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور اس کا جو اختصار کے ساتھ مضمون ہے وہ ہے سب سے پہلے تو 3 رکوعوں میں، 2 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسانوں کی تقسیم جو ہے وہ صرف 3 ہی گروہوں میں ہے۔ پہلا گروہ جو پکے سچے مومن ہیں، دوسرا گروہ جو پکے کافر ہیں، منکر ہیں، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ ان کی صفات بھی بتا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ساری انسانیت کو رب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ عبادت جو ہے یہ ہر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ سورہ ذاریات کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس میں بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ اس سے بہت سارے سوالوں کے جواب ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ صورت جو ہے تقریباً نصف جو ہے وہ ہم بتاتی ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے، بالخصوص یہود، انہوں نے کس طرح انحراف کیا، ان کے جرائم کیا تھے،
اب ان کو آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اہل کتاب ہو، تورات اور انجیل تمہارے پاس ہے، اور آخری نبی جس کی پیشین گوئیاں ان کتابوں میں بھی کی گئیں، ہمارے انبیاء نے بھی کیا، وہ آ گیا ہے، لہٰذا اب تم توبہ طائب ہو کر دین کو، اسلام کو قبول کر لو۔ تو پہلے ان کے جرائم بتائے گئے۔ جرائم کس لیے بتائے گئے؟ تاکہ امت مسلمہ ان جرائم کو نہ کرے جو آج سارے کے سارے ہم کر رہے ہیں اور ذلت اور پستی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ذلت اور پستی انسان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، یاد رکھیں، برے کاموں کا، گناہوں کا۔ اور اللہ کی پکڑ بھی، اللہ نے لوگوں کو جو پکڑا ہے سابقہ قوموں کو، ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ اس کے بعد نصف صورت جو ہے وہ ہے امت مسلمہ کے لیے احکامات ہیں، سورہ بقرہ میں۔ یہ ہو گئی سورہ بقرہ کا خلاصہ۔ بالکل سورہ آل عمران کے اندر بھی پہلا نصف جو ہے وہ اہل کتاب بالخصوص نصارہ کے حوالے سے ہے، اور اس کا دوسرا نصف جو ہے وہ ہے تبصرہ کس پر؟ دوسرا نصف کس پر تبصرہ ہے سورہ آل عمران کا؟ غزوہ احد سر۔ جزاک اللہ، غزوہ احد پر ہے۔ اور پھر تیسری صورت قرآن میں وہ بھی مدنی ہے، اور وہ ہے سورہ نساء۔ بہت اعلیٰ ترین احکامات اللہ تعالیٰ نے وہاں دیے ہیں۔ آپ پڑھیں یتامہ کے بارے میں، بیوہ عورتوں کے بارے میں، جائیداد کی تقسیم، وراثت کی تقسیم کے بارے میں۔ تو رب العالمین نے وہاں احکامات جو شریعت کے بنیاد ہیں وہ سارے اکثر زیادہ سے زیادہ وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ اور چوتھی صورت جو ہے، پانچویں صورت جو ہے وہ المائدہ ہے۔ وہاں تکمیلی احکامات بھی آئے ہیں، کیونکہ وہ صورت جو ہے وہ 7 ہجری میں نازل ہوئی ہے مدینے میں۔ تکمیلی احکامات وہاں حتمی حکم آ گیا سود کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں۔ اور پھر وہاں یہود و نصارہ کو بھی آخری وارننگز دی گئیں۔ یہ تھیں پہلی 5 صورتیں، جس میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورہ فاتحہ مکی ہے، اور باقی ساری صورتیں بشمول سورہ بقرہ 2 نمبر پر، آل عمران 3 نمبر پر، 4 نمبر پر نساء، اور 5 نمبر پر مائدہ، یہ ساری مکی ساری مدنی صورتیں ہیں۔ ان کا اختصار کے ساتھ ہم نے اب آئیے سورہ الانعام۔ یہ قرآن میں 6 نمبر پر ہے، اور بالکل ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ کس میں مین مضمون کیا ہے، تاکہ ہم نعم۔ قرآن کی ہدایات کو مجموعی طور پر دیکھ سکیں۔ تو سورہ الانعام 6 نمبر پر ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور مکہ کے بھی آخری دور میں ہے۔ آخری دور کا مطلب کیا ہے؟ مکہ کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 13 سال ہے، اور جو ابتدائی صورتیں ہیں مکی، وہ قرآن میں کہاں آئی ہیں؟ ابتدائی مکی صورتیں جو ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں وہ کہاں آئی ہیں؟ سر آخری سپارے میں ہے زیادہ تر۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا چپ رہنے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ لوگوں کے کتنا مطالعہ ہے، فہم قرآن ہے، پھر مجھے اس سے آسانی ہوتی ہے چیزوں کو بیان کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ۔ یہ بالکل ٹھیک فرمایا انہوں نے کہ ابتدائی دور کی صورتیں 29 اور 30ویں پارے میں ہیں، اور یاد رکھیں ان کا مرکزی مضمون ساری صورتوں کا توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ یہ بڑی نوٹ کرنے کی بات ہے۔ عقائد سب سے پہلے آئے ہیں، اور عقائد جب مکمل ہو جاتے ہیں، عقائد میں جب پختگی اور درستگی آ جاتی ہے تو انسان عمل کے لیے بھی پابندی کرتا ہے۔ اگر عقائد ٹھیک نہ ہوں تو اعمال ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ آج آپ اپنے سامنے دیکھ رکھیں، آج کے دور میں مسلمانوں کا مسئلہ ہی یہی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں آج کی صورت جو ہماری ہے سورہ الانعام۔ تو یہ جیسا میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ صورت جو ہے
یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، یعنی کہیں 12ویں 13ویں سال نازل ہوئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اچھا سورت کا فہم قرآن کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے، جزاک اللہ۔ ہاں اچھا، تو آپ دیکھیں کہ قرآن فہمی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم سورت کا مرکزی مضمون جانیں، کیونکہ سورت پوری کی پوری سورت مرکزی مضمون کے گرد گھومتی ہے۔ اگر ہم نے، بھئی آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ، مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ قل هو اللہ احد ہے، یہ سورت کس کے بارے میں ہے؟ توحید کے بارے میں ہے۔ اب آپ دیکھیں ساری آیات توحید ہی سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر سورہ والضحیٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ بالکل یہ کس طرح اس کی آیات اسی مضمون کے گرد گھوم رہی ہیں اور اسی کو بالکل کلیئر کر رہی ہیں۔ تو سورت کا مرکزی مضمون بہت ضروری ہوتا ہے، لہذا آئندہ ہم دیکھیں گے کہ مرکزی مضمون کیا ہے، اور پھر سورت کے اندر تشریح کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ مضمون، مرکزی مضمون سے کیسے مطابقت رکھتی ہیں آیات۔ اچھا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سورت جو ہے یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے بلا؟ جی اچھا، ایک اور بڑی بات اہم ہے جو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ ساری مکی صورتیں، قرآن کتنا مکے میں نازل ہوا اور کتنا مدینے میں نازل ہوا کوانٹیٹیولی بتائیے؟ 13 سال مکے کی زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبوت کی، اور 10 سال مدینے کی ہے، تو کتنا قرآن مکے میں نازل ہوا ہے؟ 84 صورتیں۔ 84 صورتیں، جزاک اللہ۔ یہ تقریباً 2/3 قرآن ہے، 2/3 سے تھوڑا سا کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر قرآن مکے میں نازل ہوا، اور 28 یا 29 صورتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں کہاں؟ مدینے میں۔ یہ 1/3 سے کچھ زائد ہے۔ یہ بالکل قرآن کے طالب علموں کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے۔ اور ان میں سے بھی ہم جو 4 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں نا، بقرہ، آل عمران اور نساء اور مائدہ، وہ مکی صورتوں میں بڑی صورتیں ہیں، ساری مدنی صورتوں میں بڑی صورتیں ہیں، اور وہ ہیں احکامات اور بنی اسرائیل کے بارے میں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے۔ بالکل آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مرکزی مضمون دراصل رد شرک ہے، شرک کی تردید کی گئی ہے، اور پھر توحید، آخرت اور رسالت کے بارے میں پہلے تو ان کو بڑا کلیئرلی بیان کیا گیا ہے، پھر جو منکرین کے شبہات تھے اس کے بارے میں ان کو بھی دور کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بھی دلائل دیے گئے ہیں، بڑے مضبوط دلائل ہیں، اور اس کے بعد قریش کی مزاحمت جو ہے ساری دعوت ایمان دی گئی ہے۔ یہ ہے مرکزی مضمون اس صورت کے، رد شرک، توحید، رسالت، آخرت، اور اس سلسلے منکرین کے شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے اور دعوت ایمان دی گئی ہے۔ گویا یہ اتمام حجت ہے مکے والوں پر، مشرکین مکہ پر حجت ہے، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں سال تو ہجرت کر لی ہے، تو لہٰذا ان پر عقائد کے اعتبار سے حجت تمام کر دی گئی ہے۔ اچھا، مکی صورتوں کا پلا مین مضمون کیا ہے؟ آج شروع ہو رہی ہے نا، مکی صورتوں کے مین مضمون کیا ہے؟ جلدی بتائیے۔
अब लिखिए ताकि توحید رسالت آخرت. जी अस्सलाम हाँ, वालेकुम सर। लिखिए 3 बड़े तो मजमून है मक्की सूरतों के, लिखें तौहीद रसालत आखिरत। आप, लिखें जरा। 3 बड़े मजमून है। पहला سر मजमून, میں نے بتایا نا. आप लिखें तो सही, आपने तो सिर्फ मुझे अकायद बताए हैं। कहाँ ले जाएंगे वो मक्की की सूरतें जिसमें सारे अंबिया के हालात, सूरह आराफ, सूरह हूद और आगे आप सूरह शुरा वगैरह देखें, वहाँ कसरत से अंबिया, साबिक़ा अंबिया के हालात और वाक़यात बयान हुए हैं, वो भी तो मक्की हैं। इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि लिखें। पहला सबसे बड़ा मजमून जो है वो ईमानियात है, ईमानियात, तौहीद, रिसालत, आखिरत वगैरह एक हो गया। दूसरा साबका उम्मतों के हालात और वाक़यात, ये जो साबका उम्मतों के हालात और वाक़यात बयान हुए हैं, इनका मकसद क्या है? कुरान में एक लफ्ज़ भी बगैर मकसद के नहीं आया, एक आयत भी बगैर मकसद के नहीं आई। कलाम इलाही है, वो हर बात एक मकसद की तरफ इशारा करती है। तो ये जो बयान किए गए हैं वाक़यात और हालात साबका उम्मतों के, इसका बयान करने का मकसद क्या है? ताकि उन्होंने जो इबरत कुछ किया है उनसे इबरत हासिल करें और वो काम आप लोग ना करें। ये बड़े इख्तिसार से आपने बात तो ठीक की है, ज़रा इस बात को अगर खोलें तो अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियरली बताया है। दोनों सूरतों को आप पढ़ लें, सूरह आराफ को और सूरह हूद को, कि अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे और उन कौमों ने मुखालफत डट के की, बड़े थोड़े लोग ईमान लाए, अल्लाह ताला ने मोहलत दी उनको, और मोहलत के बाद जब वो बाज नहीं आए तो अल्लाह ताला का अजाब आया और उन्हें तहस नहस करके रख दिया। तो इबरत ये है कि जो अंबिया पैगाम लेके आए अल्लाह ताला की तरफ से, आज हमारे पास वो पैगाम महफूज तरीन कुरान और सुन्नत की शक्ल में मौजूद है। इस पे जब अमल नहीं करोगे और तुम अल्लाह ताला की हुदूद को पामाल करोगे, बाज नहीं आओगे, मोहलत से फायदा नहीं उठाओगे, तो फिर तुम्हें दुनिया और आखिरत के अजाब से कोई बचा नहीं सकता। ये है वो मैसेज जो इन सूरतों में, इन वाक़यात से हमें मिलता है। बात क्लियर है? ये नंबर 3 आप बताएं ना, आपने कहा ना कि बड़े मजमून मक्की सूरतों के लिखे। पहला जज़ाकल्लाह। ईमानियात। पहले 2 क्लियर हैं। जी। तीसरा बड़ा मजमून जो है मक्की सूरत का, वो अखलाकी तालीमात है। अखलाक इस्लाम में सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, और वो ईमान का तकाजा है कि इंसान अच्छे अखलाक क्या है? फ़ज़ाइल अखलाक को अपनाए और रज़ाइल अखलाक को छोड़ दे। मोमिन अखलाक के एतबार से अगर मुकम्मल नहीं है तो वो इंतहाई फसाद पैदा करने वाला इंसान होगा। आज अपने माशरे में देख लें किस कदर फसाद ज़दा है, इसलिए कि अखलाक पहले ईमान, ईमान के फौरन बाद अखलाक का हुक्म आया है, और अगर वो अखलाक ठीक नहीं हैं तो फिर आपकी अदालतें हों, आपके सरकारी दफातर हों, आपके ब्यूरोक्रेट्स हों, वो अखलाक से आरी हैं। लिहाजा माशरा किस कदर फसाद ज़दा है आप देख लें। तो अखलाकी तालीमात को कुरान ने बहुत वजन दिया है। अच्छा, आप लोगों ने जो कुरान जिन्होंने गौर से पढ़ा है, मुझे एक बात बताएं कि कुरान ने अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत करता है? ये बड़ी नोट करने की बात है। अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि मैं नमाजियों से मोहब्बत करता हूँ, मैं हाजियों से मोहब्बत करता हूँ। अगर बात खोल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह फरमाई है, युहिब्बुल मुहसिनीन, और बहुत सी जगहों पर और भी देखें अल्लाह मुतवक्किलीन पर
سے محبت کرتا ہے, اللہ صادقین سے محبت کرتا ہے. یہ سارے کے سارے اخلاقی فضائل ہیں جن کا قرآن میں بیان آیا ہے نا. صابرین شاکرین سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ سارے کے سارے اخلاقی فضائل ہیں. کیوں؟ اسلام میں آپ کے دین و ایمان کی کسوٹی, آپ کے مسلمان کی ہونے کی کسوٹی آپ کے اخلاق ہیں. وجہ, نماز کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کس سے روکتی ہے؟ فحاشی اور منکرات سے. اور یہ فحاشی اور منکرات ہی تو دونوں کے دونوں برے اخلاق ہیں, ان سے بچنا اچھے اخلاق ہیں. تو نماز ہی کیا ہوئی جو آپ کو فحاشی اور منکرات سے نہیں روکتی. لہذا اسی لیے اللہ رب اللہ, یہ بات اچھی طرح غور سے سمجھیں, اخلاق اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلیٰ اخلاق کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اچھا, اب ہمیں پتہ چلا کہ مکی صورتوں کے 3 بڑے مضمون ہیں. آپ نے لکھ لیا. ایک ہے عقائد و ایمانیات. اچھا, عقائد و ایمانیات کیوں سب سے پہلے نمبر پر ہے؟ کیوں ہے سب سے پہلے نمبر پر؟ قرآن کے طالب علم کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا. عقیدہ درست ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا. ایمان مضبوط ہوگا تو آگے بڑھیں گے نا. ایمان, بالکل, ایمان اگر پکا سچا شعوری ہوگا, کیونکہ وہ ایمان سچا پکا شعوری ایمان مجھے کہتا ہے تو اس کے تقاضے پورے کرے گا تو تب اللہ تیرے ایمان کو قبول کرے گا. اور ذرا آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے, ہمیں سمجھ آ جائے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بن جائیں جن کا ایمان اور عمل صالح قبول ہوگا. اور آپ اگر دیکھیں تو میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت لکھیں 257. یہ سارا انٹروڈکشن میں اس لیے دے رہا ہوں پورے قرآن سے ہم گزر جائیں. سورہ بقرہ آیت 257 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ ولی الذین آمنو, اللہ کن کا ولی ہے, کن کا مددگار ہے؟ آمنو, جو ایمان لائے. اب یہاں پر بات رکی نہیں ہے. کیوں اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے, کیوں ان کا مددگار ہے, کیوں ان کا کارساز ہے؟ اس لیے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ ایمان لا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اندھیروں سے, گناہوں سے, نافرمانیوں سے نکل کر کس میں آ جاتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں. اگر اس نے, ان کے ایمان نے ان جہالتوں, ان غفلتوں سے نکال کے اللہ تعالیٰ کی قرآن نور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات نور ہیں, اس نور پر نہیں آیا تو اللہ کا ولی ان کا نہیں ہے. پھر سنیے, اللہ ولی الذین, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی کارساز ہے, آمنو, جو ایمان لائے. اور پھر جب ایمان کے تقاضے پورے کیے, یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ اللہ پھر ان کو اندھیروں سے, نافرمانیوں اور سرکشیوں سے, طغیانیوں سے نکال کر اللہ ان کو قرآن و سنت کے نور پر لے آتا ہے. ان کا صراط مستقیم روشن ہو جاتا ہے اس روشنی کی وجہ سے. یہ ہے ایمان, یہ ہے مطلوبہ ایمان. یہ ہمارا ایمان کسی کام نہیں آئے گا جو ہمیں نہ برائیوں سے بچائے, نہ نیکیوں کی طرف رغبت دلائے, اور معاشرہ پٹ جائے برائیوں سے. انسانی معاشرہ ایسی پستی میں چلا جائے جو آپ کے سامنے ہے, اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو نکلنے کا واحد سچا پکا ایمان, اور اس کے تقاضے پورے کرے گا تو جہالتوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی اس روشنی میں آ جائے گا, قرآن و سنت والی, جو اس کے صراط مستقیم کو روشن کر دے گی.
आगे सुनिए बड़े गौर से, वल्लज़ीन कफरू, वो लोग जिन्होंने इनकार किया, किसका? ईमान का, कुफर पे कहना कायम पसंद किया। औलियाहुम तागूत, उनके जो वली है ना वो तागूत है। और आज देख रहे हैं उम्मत मुस्लिमा के तागूत कौन से वली हैं? यहूद व नसारा, अमरीका, यूरोप। हम रोशनी कुरान और सुन्नत की बजाय वहां से ले रहे हैं। तो आपके मुल्क में अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसी अंधेर नगरी है कि ना अदल है, ना इंसाफ है, ना कोई कानून है, ना कोई ज़ाब्ता है। बुनियादी इंसानी जो उसूल है उन पर भी नहीं चल के दे रहे हम। वल्लज़ीन कफरू औलियाहुम तागूत, वो लोग जो कुफर करते हैं, अल्लाह के ईमान को छोड़ के कुफर पर कायम रहते हैं, उनके वली तागूत हैं। युखरिजून मिनन नूर इला ज़ुलुमात, उन्हें नूर, एक रोशनी कुरान और सुन्नत से निकाल कर कहाँ ले आते हैं? अंधेरों में, सरकशियों और बगावतों में, गुनाहों में। बिल्कुल हमारा यही हाल है। तो कफरू का मतलब ये सिर्फ जबान से इनकार नहीं है, अमली इनकार जो है वो सबसे बुरा है। तो आपने देखा कि ये ईमान कितना अहम है। और 13 साल मक्के में आप देखें, चाहे हालात व वाक़यात हों, चाहे अखलाकी तालीमात हों, हालात व वाक़यात से इबरत हमें अच्छा अखलाक अता करेगी। अखलाकी तालीमात पे अमल करेंगे कुरान की तो आपके अखलाक मजबूत होंगे, आपका सीरत व किरदार मजबूत होगा, आपका ईमान भी मजबूत होगा। हालांकि तकाजा ईमान का है कि अच्छे अखलाक बनो, लेकिन अच्छे अखलाक वापस मेरे ईमान को बहुत मजबूत बनाते हैं। फिर वो इंसान, अल्लाह ताला इन मक्की सूरतों के मज़ामीन पर जब पक्का सच्चा ठुक के ठीक ठीक अमल करेगा तो फिर वो मदीने में इस्लामी रियासत का बायस बनेगा, फिर वो कुर्बानियां देगा, क्योंकि उसका सीरत व किरदार, वो हर काम अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है। वो न ख्वाहिशात का बंदा है, न रस्म रिवाज का बंदा है, न औहदों का बंदा है, न माल परस्ती और जर परस्ती और आल परस्ती उसके नजदीक में नहीं पटकती। वो तो अल्लाह परस्त होता है। ये था मक्की सूरतों के मज़ामीन। कोई सवाल हो तो करें, ताकि देखें कुरान फहमी ये नहीं है कि हम कुरान पढ़ के सिर्फ तर्जुमा समझ लें। कुरान फहमी ये कि कुरान ओवरऑल, कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है, उसका मरकजी मजमून क्या है, वो माशरे को कहाँ ले जाना चाहता है, किस बुलंदी तक ले जाना चाहता है। मक्की सूरतों के बारे में कोई सवाल? अच्छा, अब हमने 4 मदनी सूरतें पढ़ी हैं, बकरा, सूरा बकरा, सूरा आल इमरान, सूरा निसा और सूरा मायदा। तो इसमें बड़े बड़े मजमून क्या हैं? सबसे बड़ा मजमून क्या है? पहले सबसे बड़ा मजमून जल्दी बताइए। अकायद और ईमानियात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अकायद और ईमान ईमानियात मक्की सूरतों का मरकजी मज़ामीन है। मैं लिखा के आया हूँ। मक्की सबसे बड़ा मक्की है। मजमून अहकाम। अहकाम लिखें। सूरा बकरा का निसफ आखिर अहकाम से भरा पड़ा है। सूरा निसा पूरी की पूरी अहकाम है। सूरा मायदा अहकामात की तकमील है। तो सबसे बड़ा मजमून मदनी सूरतों का अहकामात रब्बानी है। लिख लिया आपने? अभी तक आपकी तरफ से एक सवाल भी नहीं आया। जी लिख लिया। अच्छा, अहकामात के बाद देखें ना, अब आप पढ़ चुके हैं तो इन सूरतों में दूसरा बड़ा मजमून क्या है? हलाल और हराम। अहले किताब। हलाल और हराम तो वो अहकामात में आ गया है। दूसरा बड़ा मजमून अहले किताब है।
کوئی سوال؟ ایک تیسرا مضمون بھی ہے مدنی صورتوں کا، وہ میں کل آپ سے پوچھوں گا، ذرا آپ غور کریں، سوچیں، کل بتائیں گا آپ مجھے، ورنہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آپ ذرا مہربانی کر کے قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرنا شروع کریں۔ جب ہمیں یہ کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ قرآن اور سنت ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اب آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا کہ ساری مکی صورتوں کا 3 بڑے مضمون ہیں۔ ایک ہے ایمانیات، جس میں توحید، رسالت، آخرت۔ دوسرا ہے سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات، تاکہ ان سے عبرت، گزرے ہوئے حالات سے آپ سبق لیں، عبرت حاصل کریں، اور انبیاء کی دعوت جو ہے اس پر کما حقہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان اللہ رب العالمین وہ آخری نبی مبعوث فرمایا جو ہر طرح سے کامل، اکمل، اور وہ ایسی شریعت لے کے آیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ قرآن بالکل کامل اور اکمل کتاب، اور اس کی حفاظت خود اللہ نے لے لی تاکہ قیامت تک وہی قرآن ہو، اسی کامہ فل اسٹاپ کے ساتھ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ ان نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ حجر کی آیت نمبر 9۔ اب قرآن کے مضامین کے بارے میں، سوائے اس کے کہ ہم نے ایک اور مین مرکزی مضمون کیا ہے مدنی صورتوں کا، اس کے علاوہ کوئی سوال ہو جلدی بتائیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اب آ جائیے سورہ الانعام پر۔ مرکزی مضمون میں نے بتا دیا، مکی صورت ہے سب سے پہلے۔ اب آپ کو سمجھنا بہت آسان ہوگا اگر آپ نے یہ مین مرکزی مضامین مکی اور مدنی صورتوں کے سمجھ لیے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں پہلے تو شرک کی تردید کی گئی ہے۔ شرک کی تردید کیوں کی گئی ہے؟ قرآن میں شرک کو کیوں سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے، اور اس کی تردید کے لیے مکی قرآن میں طرح طرح کی مثالیں ہیں، سمجھایا ہے اس کو کیوں۔ جلدی بتائیں جی ڈاکٹر صاحبہ۔ جی سر، پہلے بلیک بورڈ صاف ہوگا تو پھر اس کے اوپر تحریر آئے گی۔ دل کو پہلے پاک صاف کریں گے شرک سے، پھر اس میں ایمان آئے گا۔ یہ ساری مثالیں جو ہیں نا، قرآن سے بات کریں۔ قرآن نے بات بڑی ایسے فطری انداز میں کی ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جو ہم نے جدید مثالیں لے کے آتے ہیں نا، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن مثال قرآن و سنت سے ہو، وہی اصلی مثال ہے، وہی انسانی فطرت کے قریب ترین ہے۔ اصل بات سنیں اور سمجھیں اس کو۔ اصل بات یہ ہے کہ توحید خالص جو ہے وہ جب تک شرک کی ہر قسم سے آگاہی اور اس سے بچے نہیں، وہ توحید کامل کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اور بہت اچھی طرح سمجھیے، پورا دین جو ہے اس کی بنیاد توحید خالص ہے۔ شرک کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات اندھیری ہو اور کالا کیڑا ہو اور وہ چٹان پہ چل رہا ہو، اس کو پہچان سکتے ہیں آپ؟ شرک ایسی ڈجس چیز ہے اور اس طریقے سے آتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ مجھے بتائیں، آج امت مسلمہ پوری کی پوری، چند مستثنیات کو چھوڑ دیں، پوری کی پوری امت جو ہے وہ
اس شرک میں مبتلا نہیں کہ بس اسباب ہیں، اسباب مغرب کے پاس ہیں، امریکہ کے پاس ہیں، یہودیوں کے پاس ہیں، ہم بس ان کو لے لیں اور ہمارے مسئلوں کا حل اسی میں ہے۔ نعوذ باللہ، مسئلوں کا حل قرآن اور سنت شریعت کے اندر ہے۔ جب ان کی روشنی میں آپ چلتے ہیں، یہ نور آپ کے پاس ہوتا ہے، تو پھر افغانستان کے مجاہدین بھی امریکہ کو شکست دے دیتے ہیں۔ تاریخ نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ تو توحید خالص کہ میں نے جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کا جینا مرنا، اس کی زندگی اور موت، اس کا ہر فعل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا اس شرک کی تردید سورہ الانعام ہو یا قرآن کی دیگر صورتیں ہوں، میں اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ توحید خالص اس لیے کہ دیکھیں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا ہے کہ توحید خالص بنیاد ہے۔ رسالت کیوں ہے؟ اس توحید خالص کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہدایت کیا ہے۔ یہ رسالت کا مقصد اس توحید خالص کو قائم کرنا ہے۔ آخرت میں انعام کے حقدار بھی وہی ہوں گے جو توحید خالص کی بنیاد پر زندگی گزاری ہوگی، اور آخرت اللہ تعالیٰ کا یوم حساب ہے، اس توحید کا تقاضا ہے۔ پورا دین اسلام عملاً اللہ کی توحید کو قائم کرنا ہے، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ اخلاق ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں۔ بات کو سمجھیے، یہ ایک نقطہ کتنا اہم ہے توحید والا۔ اچھا، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ایمانیات ہی ہیں، اس کے ساتھ ایڈیشنل جو ہے وہ شرک کی تردید بھی آئی ہے، ہم دیکھیں گے آیات کے اندر جب جائیں گے تو۔ اور دوسری بات جو ہے، جو منکرین تھے اس وقت اور آج ہر زمانے میں، یاد رکھیے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں رسالت کے منکرین موجود ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے بھی منکرین موجود ہیں۔ خود مسلمانوں میں سیکولر جو مسلمان ہیں، تو بڑے ایسے دلائل ہیں جن کا عقل تسلیم کرتی ہے، اور ان کا رد بڑا مشکل ہے، الا یہ کہ انسان اتر آئے جہالت پر اور ضد پر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس دین میں رد شرک کے حوالے سے جو دلائل دیے ہیں وہ اس میں یہاں موجود ہیں، اور پھر دعوت ایمان کی حق ادا کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ آخری مدنی صورت تھی۔ قریش مکہ پر ساری قرآن نازل ہو چکا تھا، یہ آخری صورتوں میں سے ایک ہے، تو اس کے اندر پھر اس کو حجت کو پورا کر دیا گیا، تاکہ قیامت کے دن 13 سال ان کے سامنے وہ حق بیان ہوتا رہا جو ان کی فطرت کی بھی آواز تھی۔ دیکھیے، ایک جب میں فطرت کی آواز کہتا ہوں تو ذرا بات کو سمجھیے۔ قریش مکہ، مشرکین مکہ بھی یہ بات مانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، خالق اللہ کو مانتے تھے، رازق اللہ کو مانتے تھے، حاکم بھی اللہ کو زبان سے مانتے تھے، پوجا بتوں کی کرتے تھے۔ یہی حال اس وقت یہود و نصارہ کا تھا، شریعتیں ان کے پاس تھیں، اللہ کی توحید ان کے پاس تھی، لیکن اس اللہ کے احکامات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، اور نصارہ نے انتہا کر دی کہ اللہ کے رسول نبی مکرم عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کبھی بنایا، کبھی کہا وہ خدا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں توحید خالص، یہ جب انسان کے ذہن میں پختہ ہو جائے اور اسی کے توحید خالص کو پریکٹس کرنا شروع کر دے، وہ صحیح مومن ہے۔ اس کے بغیر، توحید خالص کو پریکٹس کیے بغیر نہ انسان کا سیرت و کردار بن سکتا ہے، نہ انسان کی عبادات اس کو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں، نہ وہ معاملات میں صحیح ہوگا۔
کیوں؟ ایک مقصد ہے انسان کا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں ہر کام دنیا کا اسی طرح کروں جس طرح اس نے مجھے قرآن و سنت میں حکم دیا ہے اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو اب آپ کو قرآن کے مضامین کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو ضرور کریں، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ کو کچھ یہ ساری جو بحث ہم نے اب 40 منٹ تک کی ہے قرآن کے مرکزی مضامین کے حوالے سے، آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی ضروری تھی؟ سر جی، بہت ضروری تھی، بہت ضروری تھی سر، شکریہ۔ تو ان چیزوں کو سمجھیے، ورنہ فہم قرآن جو ہے نا، دیکھیں یہ بنیادی اصول ہے کہ اوورآل قرآن کے مرکزی مضامین کیا ہے، وہ مضامین کا مقصد کیا ہے، اور میری ذات سے اس کا کیا تعلق ہے، میں کہاں تک خود ذاتی طور پر اس قرآن کے مطابق چل رہا ہوں۔ کیوں؟ اس کے مطابق نہیں ہوں گا، جہاں جہاں اس سے ڈیویٹ کروں گا وہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی، اور میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجرم کے طور پہ پیش کیا جاؤں گا۔ اور اگر سبحان اللہ میں نے اس قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما بنا کے اسی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو میں اللہ کے ہاں اس دن کتنا خوش نصیب ہوں گا، کہ کس طرح اس کے انعامات کا مستحق ہوں گا۔ یہ ہم نے جو سمجھ رکھا ہے نا، بالکل غلط ہے کہ بس قرآن پڑھ لو اتنا ثواب مل جائے گا۔ ثواب کے آپ حقدار اسی وقت ہوں گے جب اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر کما حقہ عمل کر کے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات نے کیا، وہ کر کے اور اس کی دعوت بھی دیں گے۔ دعوت دینا بھی اب ہمارے ذمہ ہے، اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ وہ بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہمیں پوری طرح سمجھنا چاہیے، اور قرآن کو اس نقطہ نظر سے پڑھنا چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سمجھیں، اس قرآن پہ عمل کریں اور اس قرآن کی دعوت دیں۔ اگر یہ مشن نہیں ہے تو پھر یہ ہے کمپلیٹ مشن ایک مومن کا۔ اگر اس سے کم تر کر رہا ہے، بس نمازیں پڑھ لی اور اس نماز نے نہ میرے اخلاق پہ کوئی اثر ڈالا، نہ میرے معاملات ٹھیک ہوئے، تو وہ نمازیں اللہ تعالیٰ میرے منہ پہ مار دے۔ اللہ نے تو قرآن میں مجھے بتا دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اسی طرح ساری چیزوں کا آپ دیکھیں، عبادات کا مقصد اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے، چاہے حج ہو، چاہے دیکھیں نا روزے کا تقوی پیدا کرتا ہے۔ روزے کا مقصد یہی بتایا ہے نا سورہ بقرہ میں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف لپکنا، فضائل کو اپنانا، اخلاقی فضائل کو، اور اخلاقی رذائل سے مکمل اجتناب کرنا، یہ تقوی ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو آج اسی پر اختتام کرتے ہیں کہ ہم نے، میرا مقصد تو نہیں تھا لیکن کیونکہ بات چل نکلی تو میں نے کہا آج ہم پوری طرح قرآن کے مرکزی مضامین کو سمجھیں۔ تو آج ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ تیسرا بڑا مضمون کیا ہے مدنی صورتوں کا، اور اس کے بعد بھی غور فکر کریں، کوئی سوال ہوں تو کل ضرور پوچھیں، تاکہ ہم قرآن کے اس پورے مشن سے پوری طرح، قرآن و سنت کے مشن سے پوری طرح آگاہ ہو۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میری گزارش ہوگی کہ دعا مانگ کے ہم ختم کر دیں۔ تو آپ میں سے کوئی دعا مانگے۔